Çakçın ması kim? تو اب یار اتنا ہسٹری ہم لوگ کو نہیں معلوم ہے اس مسجد کے بارے میں، بس اتنا پتہ ہے کہ 700 سال پرانی مسجد ہے بھائی، کسی راجے مہاراجا کی دور کی تھی نا، کیا چیز؟ راجاؤں کی دور کی ہے نا، ہاں شاید وہی راجاؤں کی جو نہیں ہے دور سے جو نہیں ہے چلتا ہوا آ رہا دیوار دیکھو، سلسلہ، دیوار باقی پورا 2 فٹ کا دیوار ہے، دیکھو 2 فٹ کا، ہاں۔ تو یہ دیکھو ماشاء نا، اللہ یار کتنا پیارا بنایا ہوا ہے۔ اوپر چھت دیکھو نا، پورا لکڑی سے بنا ہوا ہے۔ 700 سال پہ کس طرح بنایا ہوا ہے دیکھو نا یار، اوپر چھت دکھا ہوا ہے اس کا۔ یہ مطلب ابھی تک ٹکا ہوا ہے، ہاں کوئی مرمت کا کام؟ تو دیکھ رہے ہو بھائی پورا لکڑی کا یار، چھت دیکھو لکڑی کا مسجد ہے بھائی، یہ 700 سال پرانا ہے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اس جامع مسجد، میرا نام محمد زکریا ہوں، میں اس جامع مسجد چکچن کے نائب امام ہوں۔ میرے بڑے بھائی اس مسجد کے خطیب ہیں، میرے والد صاحب بھی اس مسجد کے خطیب تھا۔ ہم 400 سال سے ہمارے آبا و اجداد اس مسجد کی امامت اور خطابت سنبھال رہے ہیں۔ یہ جامع مسجد چکچن جو کہ مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید احمدانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمدان ایران کے رہنے والے تھے۔ وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، حافظ قرآن تھے۔ اس نے اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں تبلیغ کے سلسلے میں وہاں سے کشمیر تشریف لایا، تو کشمیر سے یہ سنگلاخ پہاڑوں سے بلتستان تشریف لایا۔ تقریباً 850 سال قبل 786 ہجری کی بات ہے۔ اس وقت پورے بلتستان بدھسٹ تھے، بدھ مت تھے۔ تو یہ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہاں بدھسٹ کے ایک ٹیمپل بنا ہوا تھا، اس ٹیمپل کے اوپر انہوں نے لوہے کے ایک گورا بنا ہوا تھا، اس کو وہ لوگ پوجا کرتے تھے، بدھسٹ کے لوگ۔ تو جب مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید احمدانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لایا، تو ان کے ساتھ مباحثہ مکالمہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کلمہ پڑھیں، تو بدھسٹ کے پیشوا نے کہا ہمیں کوئی معجزہ کرامات دکھائے تو ہم بھی کلمہ پڑھیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک میٹل کا ایک گورا بنا ہوا ہے، ہارس بنا ہوا ہے، اس کو لوہا لا کے آگ کی طرح ہم گرم کر دیں گے، اگر آپ کے کلمے میں کچھ طاقت ہے تو وہ گرم والی گورے کے اوپر سوار ہو کے فضا میں اس خپلو کو چکر ماریں۔ تو اس چیلنج کو اللہ کے ولی نے قبول کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کے وہ گرم والی گورے کے اوپر سوار ہو کے فضا میں چکر مار کے جب یہاں تشریف لایا، تو وہ بدھسٹ کے جو پیشوا تھے اس کو لما کہتے تھے، وہ جادو کرتے تھے، وہ ٹونا کرتے تھے، وہ آسمان کی طرف اڑنے لگا۔ تو امیر کبیر سید احمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جوتے کو آسمان کی طرف چھوڑا، تو وہ بدھسٹ کے سر پر مارتے اس کو واپس لایا۔ لانے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھی، کلمہ پڑھنے کے بعد اس مسجد کے سنگ بنیاد رکھی، اس کا نام رکھا ہے شیخ چند۔ شیخ ہمارے بستی زبان میں، بستی لینگویج میں عدالت کو کہتے ہیں، کورٹ کو کہتے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں یہاں کوئی آمد رفت نہیں تھے، کوئی حکمران نہیں تھے، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے تنازعات ہوتے تھے۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز سے نفل پڑھنے کے بعد جامع مسجد چکچن کی قسم کھاتے تو اس وقت فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو جس نے حق پر قسمیں کھایا اس کو کچھ نہیں، جس نے ناحق پر قسمیں کھایا اس کو دنوں منٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سزا عذاب دکھاتا ہے، کیونکہ یہ متبرک جگہ ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھ معمار ترکان لے کے آ کے باوضو اس مسجد کی تعمیر کی، تقریباً 80 سال میں پائے تک میں تک پہنچا ہے۔ تو یہ سارے نقش نگاری بھی اسی زمانے کا ہے۔ اس نقش نگاری کے اندر اللہ کے ورد وظائف لکھا ہوا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتے، تو چھپا ہوا ہے۔ تو یہ اس کی پینٹنگ رنگ روغان بعد میں ہوا ہے۔ میرا خیال میں آج کل کوئی آرکیٹیکچر کوئی ڈیزائنر یہ نہیں بنا سکتے، یہ اللہ کے ولیوں نے بنائے۔ اس وقت اتنے فیسلٹیز نہیں تھے، اتنے اوزار بھی نہیں تھے، اس کے باوجود یہ اللہ کے ولیوں نے اس پہاڑی علاقے میں ایک تاریخی ایک ووڈ کے ایک مسجد تعمیر کی۔ تو اس مسجد کے اندر 6 اذانیں ہوتے ہیں، ایک تہجد کے اذان ہوتے ہیں رات کے آدھے میں، پھر تہجد کی نماز ہوتے ہیں، پھر صبح کی نماز ہوتے ہیں، پھر جو امیر کبیر سید احمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے تصنیفات کتاب ہے، اس میں سے ایک کتاب مشہور ہے، اس کو دعوت صوفیہ کہتے ہیں۔ اس میں تمام ورد وظائف، تمام اسماء الحسنہ، اللہ کے ذکر، تسبیح، تعویذ قرآنی کا اس میں موجود ہے۔ تو یہاں کے مقامی حضرات صبح کی نماز کے بعد ہر مسجدوں میں گول دائرہ لگا کے اس کا ورد کرتے ہیں، اس کو اورات فتحیہ کہتے ہیں۔ تو یہ اس مسجد کے ہسٹری کے ساتھ یہاں سردیوں میں اعتکاف میں نشینی ہوتے ہیں، پورا خانقاہ بڑھ جاتے ہیں۔
تو ایک بندے کے لیے ایک جانماز ملتے ہیں, 1000 کا تسبیح ملتے ہیں, دن کو روزے کے حالات میں, رات کو اللہ کے ذکر تسبیح تعویذ قرآن تلاوت میں ماہ ہوتے ہیں. تو اسی طرح اس کے بیچ میں ایک مینار ہے, آپ کو اس بیک سائڈ سے چھت سے نظر آئے گی, اس کی بھی ہسٹری کتاب میں اس طرح لکھا ہے. وہ اللہ کے ولی لوگ ان کو بناتے اللہ کا ذکر کرتے تھے, اللہ کرتے تھے. لفظ اللہ 4 ضرب پر مشتمل ہے, ہاتھ رانوں پہ رکھے اللہ کرتے تھے. لفظ ہو کو دل کو مارتے تھے, دل کو واش کرتے, دل کو تزکیہ نفس کرتے, شیطان کو نکال لیتے تھے. اس لیے اس نے بیچ میں ایک مینار بنا ہوا ہے. یہ اس مسجد کی ہسٹری کے ساتھ یہاں امن ہے, سکون ہے, کوئی ڈکی نہیں ہے, کوئی چوری نہیں, کوئی کرائم نہیں, کوئی مذہبی ایشو نہیں ہے. اسلام چاہتا ہے, کلمہ چاہتا ہے, لا الہ الا اللہ چاہتا ہے. تو اسی کے ساتھ ماؤں بہنوں بچوں کے ساتھ دعا سلام کرتے ہیں. یہاں کا ایک کلچر ہے, یہاں کے راستے میں یہاں کے خوبانی, یہاں کے شاتو, یہاں کے چیری, یہاں کے پھل جہاں بھی نظر انجوائے کر سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, لے سکتے ہیں بغیر چارج کے. یہاں کا کلچر ہے. تو پورا یہ خپلو اور پورا اس گاچھے اور پورا یہ اسکرٹوں سے ادھر تک سارے نیچرل چیز آپ کو نظر آتے ہیں. تو یہاں ایک خانقاہ ہے, 40 ستون پر مشتمل ہے. اس سے 5 منٹ سے یہاں سے گاڑی میں جا سکتے ہیں. تو 40 ستون پر مشتمل ہے. وہ ایشیا کے سب سے بڑی مسجد ہے. تو یہاں خپل کے اندر ہے. تو ادھر ایک تھوپ سکھا رہے ہیں, اس کے اوپر بھی ایک تاریخی مسجد ہے. وہ بھی امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ کے دست مبارک سے بنا ہوا ہے. پہاڑ کے اینڈ پر بنا ہوا ہے. یہاں سے 3 منٹ میں گاڑی جاتے ہیں. وہاں گاڑی سٹے کرنے کے بعد بیک سائڈ سے ٹریکنگ کرنا پڑتا ہے 20 سے 25 منٹ. آخری اینڈ پر ایک تاریخی مسجد بنا ہوا ہے. تو یہاں بہت سے وزٹ کرنے کے لیے جگہ ہے. تو یہاں اللہ کے فضل سے امن ہے, تو سکون ہے, کسی کے آپ کوئی جھجک نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ پورا اس مسجد کو سنبھالا ہوا ہے. تو ہمارے خاندان اور ساتھ ہی جو ہمارے ایک فقہ ہے, اس کو فقہ العوت کہتے ہیں. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رنج کیا, اسی کو لایا ہوا ہے, اسی پر عمل کرتے ہیں. وہ شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ایک فقہ ہے, ان کے مقلد ہیں, ان کے چاہنے والے. چکن موس کا جو نہیں ہے, پاپا نے ہسٹری بھی ہمیں بتا دی ہے یہاں پر. تو بھائی ہسٹری تو آپ لوگوں کو دیکھ کے اچھا لگا ہوگا, یقین آئے آپ لوگ یہاں پر وزٹ بھی کریں. تو چلو ابھی ہم چلتے ہیں یہاں سے دوسری جگہ.